الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة قالوا بلى يا رسول الله قال إصلاح ذات البين وفساد ذات البين هي الحالقة۔ حضرات گرامی، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی کے ہر موقع کے لیے اور زندگی کے ہر پہلو پر رہنمائی فرمائی ہے، اور ایسی رہنمائی ہے کہ اگر ہم اس پر قائم رہیں، اس کو اپنی زندگی میں اختیار کریں اور اپنے مسائل کے حل کے لیے اس سے رجوع کریں تو ہمیشہ ہمیں روشنی ملے گی، فائدہ حاصل ہوگا اور بہت سے مسائل حل ہوتے چلے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک بار حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ تشریف تھے، اور انہی سے یہ حدیث روایت ہے جو ابھی میں نے خطبے میں پڑھی۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کو اس امت کے حکیم میں شمار کیا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا حکیم هذه الامت۔ حکیم کا مطلب طبیب یا ڈاکٹر نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جن کو خاص حکمت سے، وزڈم سے، عقل سے معاملے کی سمجھ عطا فرمائی اور ان چیزوں سے نوازا۔ تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث نقل کی کہ حضور نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں خبر نہ دوں، الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصلاة والصیام والصدقہ، تمہیں میں نہ بتاؤں کہ نماز اور روزہ اور صدقے سے بھی بڑھ کر ایک درجہ ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں صلح کرو اور ایک دوسرے سے اپنے دل ملا کر بھی رکھو، اور اگر لوگوں میں دوریاں پیدا ہو گئی ہیں تو ان کو ایک کرنے کی کوشش کرو۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آپس کا فساد ہے، فساد ذات البین ہی الحالقہ، آپس کا جو جھگڑا ہے، انتشار ہے، کانفلکٹ ہے، ایک طرح کی بدمزگی ہے، ایک دوسرے سے دوریاں ہیں، یہی مونڈ دینے والی، ختم کرنے والی چیز۔ ایک دوسری روایت میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا اقول، میں یہ نہیں کہتا کہ ہوا یحلق الشعر، کہ یہ چیز بال کو مونڈ دینے والی ہے، بلکہ وہ یحلق الدین، دین کو مونڈ دینے والی، یعنی دین کو ختم کر دینے والی ہے۔ جیسے کہ بال شیو کر دیے جاتے ہیں، ختم کر دیے جاتے ہیں، ویسے اگر آپس میں اختلاف اور انتشار اور جھگڑا ہوتا ہے تو دین کی جو روشنی ہے، اس کا نور ہے، دین کا جو فائدہ ہے، اس کی سمجھ ہے، وہ ختم ہو جاتی، اور انسان کے اوپر شیطان مسلط ہو جاتا ہے، اور وہ جس طرف چاہتا ہے انسان کو لے کر جاتا ہے۔ اس حدیث میں آپ دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو ایک سوال فرمایا، اور بہت سی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہوتا تھا، اپنی بات شروع کرنے سے پہلے آپ پہلے کوئی سوال کرتے تھے، جو آج کل ٹریننگ میں بتایا جاتا ہے کہ جب آپ لیکچر دے رہے ہوں تو شروع میں کوئی قصہ، کوئی کہانی بتائیں، اور اس کے بعد اس سے کیا
لائف لیسن مل رہا ہے اور کیا سبق مل رہا ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کریں یا آپ ان سے سوال کریں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ بہت سی مرتبہ آپ اپنی گفتگو کا آغاز سوال سے کرتے تھے۔ آپ نے پوچھا کہ کیا میں ایسا درجہ بتاؤں جو روزے، نماز اور صدقے سے بھی افضل ہے؟ صحابہ کو معلوم تھا کہ نماز کی اتنی فضیلت ہے کہ وہ دین کا ستون ہے، وہ پلر ہے کہ جس کے اوپر پورا دین ٹھہرا ہوا ہے، پورے دین کی عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ وہ جانتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت بیان فرمائی ہے کہ نفلی عبادتوں کے ذریعے سے بندہ اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے، اتنا زیادہ قریب ہو جاتا ہے کہ پھر اللہ کی مرضی سے اور اس کے حکموں کے مطابق اس کی زندگی گزرنے لگتی ہے۔ اس کا دیکھنا، سننا، چلنا پھرنا، یہ سب اللہ کی مرضی کے بالکل تابع ہو جاتا ہے۔ یہ نفلی عبادتوں اور خصوصاً نماز کی اہمیت انہوں نے سن رکھی تھی، تو ان کو تعجب ہوا کہ اتنی فضیلت نماز کی ہے۔ روزے کے بارے میں انہوں نے سن رکھا تھا کہ ہر عمل کا ثواب 10 گنا ہے، کل حسنۃ بعشرۃ امثالھا، 10 ٹائمز اجر دیا جاتا ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، بے حساب دوں گا۔ اور یہی بات صبر کے بارے میں بھی فرمائی ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ اور روزہ صبر کی ایک علامت ہے، صبر کا ایک بڑا نمونہ ہے۔ روزے سے بڑھ کر کہاں صبر ہو سکتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ صبر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے نماز میں۔ اس لیے فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ سے مدد مانگو، ذریعہ کیا ہو؟ تم صبر کو اپنی زندگی میں اپنا لو اور نماز کے پابند ہو جاؤ۔ پھر اللہ نے یہ نہیں فرمایا ان اللہ مع المصلین، کہ اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ، بلکہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز صبر کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ جتنا زیادہ دھیان اس میں رکھنا پڑتا ہے، مسائل کا، رکعتوں کا خیال، کب کہاں کیا پڑھنا ہے اس کا خیال، اور اس کے ساتھ توجہ اللہ کی طرف، تو صبر کی مشق ہو جاتی ہے نماز کے اندر۔ اسی لیے جب اللہ نے یہ فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو سب سے پہلے نماز پڑھنے والوں کے ساتھ، اور نماز کے بعد صبر کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ اس میں آتی چلی جاتی ہیں۔ صبر مصیبت کے وقت بھی ہوتا ہے، صبر غصے کے وقت بھی ہوتا ہے، صبر اگر سامنے کوئی تقاضا گناہ کا موجود ہو اس وقت بھی اپنے نفس کو کنٹرول کرنا صبر ہے۔ اطاعت اور عبادت میں ہم نے اپنے کو لگا لیا ہے اور مصروف ہیں، اور دل چاہ رہا ہے کہ جلدی سے اس کو ختم کر دیں، لیکن اپنے دل کی بات کو کنارے کر کے اس میں لگے رہنا، اپنے کو کھپائے رہنا اور گریہ وزاری کے ساتھ دعا مانگتے رہنا، یہ بھی صبر ہے۔ یہ سب صبر کی قسمیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ روزے سے بھی اونچا مقام، تو روزے کی اہمیت صحابہ کو معلوم تھی، صدقے کی اہمیت معلوم تھی کہ 700 گنا اجر ملتا ہے صدقے کا، قرآن مجید میں وعدہ کیا گیا، اور وہ بھی ہمارے آپ کے اعتبار سے نہیں، اللہ کے اعتبار سے۔ اور وہ اجر جنت کا اجر، وہاں کی نعمتیں کتنی بڑی ہوں گی اور کیسی بیش قیمت ہوں گی، تو وہ اجر اور زیادہ بڑھ جاتا۔ تو صحابہ سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو صحابہ کو ذرا سا تعجب ہوا، اسی لیے جب آپ نے فرمایا کہ کیا میں بتاؤں، تو انہوں نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں۔ جب کسی بات پر فوراً تائید کرنی ہوتی ہے تو عرب نام اجل یہ کہنے کے بجائے کہتے بلا، الیس کذالک، اگر پوچھا جائے کہ ایسا نہیں ہے، کہے بلا، کیوں نہیں، بالکل ہے، آف کورس۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا کہ بالکل، کیوں نہیں، میں اے اللہ کے رسول، صحابہ نے فرمایا کہ کیوں نہیں، آپ بتائیں ہمیں۔ اس سے صحابہ کی طلب بھی معلوم ہوتی۔ ہم جب جمعے کی نماز کے لیے آتے ہیں، دین کی باتیں اس موقع سے سنانے کا موقع ملتا ہے، مختلف موقعوں سے ہم اپنے طور پر چیزیں سنتے ہیں، لیکن صرف سننا نہ سنانے والے کے لیے مسئلے کا حل ہے، نہ سننے والوں کے لیے ہے، بلکہ ایک جذبہ ہونا چاہیے، ایک طلب ہونی چاہیے۔ پانی سامنے رکھا ہو
کھانا سامنے موجود ہو، ہمیں پیاس نہ لگی ہو، ہمیں بھوک نہ لگی ہو، کھانے اور پانی کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ اصل اہمیت بھوک کی ہے، پیاس کی ہے۔ جب پیاس لگتی ہے زور کی، پھر انسان پانی کا معیار چیک نہیں کرتا ہے، اور یہ نہیں دیکھتا ہے کہ کتنا پیور پانی ہے، حلال ہے، بس اس کا استعمال کر لیتا ہے، پاک ہے استعمال کر لیتا ہے۔ اسی طرح سے کھانے میں بھی ہے۔ ایسے ہی طلب صحابہ میں ہوتی تھی، ان کو اندر سے بے چین کر دیتی تھی کہ وہ انہیں معلوم ہو جائے کہ حل کیا ہے، جنت میں چلا جاؤں، اللہ سے قریب ہو جاؤں۔ تو ایسے ہی ہمارے اندر دین کی طلب اگر ہو، قرآن مجید کی طلب ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جاننے کی طلب ہو، تو اس طلب کے نتیجے میں جو بات سنی جاتی ہے اس پر عمل کی توفیق بھی ملتی ہے، اور انسان کی نیت اس کا ساتھ دیتی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصلاح ذات البین، یہ کیا کام ہے؟ یہ لوگوں کے درمیان صلح کرانا ہے۔ اصلاح ذات البین، ایک تو پہلے صلاح ذات البین، خود اپنے معاملات ٹھیک رکھنے ہیں لوگوں سے، لیکن اگر کہیں اختلاف ہو جائے تو اسے دور کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اسی لیے پورا جو سسٹم ہے ہمارے یہاں، قضا کا نظام ہے، جوڈیشری ہے، اسلامک اسٹیٹ میں بھی دارالقضا کا نظام بہت اہم تھا۔ اس لیے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو جو خط لکھا تھا، اس خط کے اندر تفصیل سے سمجھایا تھا کہ اگر دو لوگ آپس میں اختلاف کر لیں تو اس اختلاف کو، اس جھگڑے کو تمہیں کیسے ختم کرنا ہے، اور فرمایا تھا کہ یہ فریضۃ محکمہ و سنت متبعہ، یہ بڑا محکم فریضہ ہے، قرآن نے اس کی تلقین دی ہے۔ محکم فریضے کے مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں اس کو بیان کر کے واضح کر دیا گیا ہے، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور سنت متبعہ ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس کو بیان کر دیا گیا، اور ایک طریقہ ہے جو مسلمانوں میں رائج چلا آ رہا ہے۔ مسلمان نہ صرف اپنے لوگوں کے فیصلے کرتے تھے، بلکہ وہ غیر مسلم جو مسلمانوں کی آبادی میں رہتے تھے، ان کے درمیان بھی اگر اختلاف ہو جائے تو مسلمان حل کیا کرتے تھے۔ اور ایک زمانے میں اسی ملک میں ان کو ہنرمند کہا جاتا تھا، یعنی اتنے ہنرمند ہوتے تھے کہ وہ جھگڑوں کو ختم کر دیتے تھے۔ بعد میں یہاں پھر قاضی کا لفظ جو عام ہے اسلام میں، وہ رائج ہوا۔ تو قاضی کی ضرورت، قضا کی ضرورت، جج کی ضرورت، وکیل کی ضرورت اسی لیے پڑتی ہے کہ لوگوں کے درمیان نزاعات بہت ہیں، جھگڑے بہت ہیں، انتشار بہت ہیں، اور انسان خود اپنے گھر کو آگ لگانے کے لیے تیار ہے۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ گھر میں خود ہم نے چراغ غلط جگہ پر جلا دیا ہے، اور وہ کہیں لگ جائے اور کسی چیز کو پکڑ لے اور اس سے پھر شعلہ اٹھے اور گھر کو خاک میں ملا دے۔ ایسے ہی ہمارے جھگڑے اچھے خاصے گھروں کو خاک میں ملا کر رکھ دیتے ہیں، خاکستر کر دیتے ہیں۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ موڑ دینے والی چیز ہے، وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ، دین کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے۔ یہ جھگڑے اور انتشار، نفرت، دلوں کی دوریاں، تلخیاں، آپس میں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا گوارا نہ ہو۔ لوگ بسا اوقات کہتے ہیں کہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے کزن ہیں، ہمارے قریبی ہیں، لیکن اگر آپ کہیں کہ وہ میرے ساتھ آ کر یہاں بیٹھیں تو اس سے پہلے کہ وہ یہاں آنے سے انکار کریں، میں خود ان کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہوں گا، میں ان کو دیکھنا نہیں چاہتا ہوں۔ اتنی زیادہ میرے دل میں ان کے لیے نفرت۔ یہ نفرت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ یہ نفرت اسی لیے پیدا ہوتی ہے کہ جھگڑا ہونا، غصہ آنا، یہ فطری بات ہے، آپس میں انتشار ہوگا، لیکن کوئی تیسرا آدمی اصلاح کے لیے بیچ میں نہیں آتا۔ دوسرے یہ کہ خود ہم اس نیت کے ساتھ بحث مباحثہ نہیں کرتے، اور اس نیت کے ساتھ آپس میں آرگومنٹ نہیں کرتے کہ ہمیں کسی صحیح نتیجے تک پہنچنا ہے۔ ہمیں آپ سے شکایت ہے، آپ کو مجھ سے شکایت ہے، ہم بیٹھ کر بات کریں گے، آپس میں حل نہ ہو سکے ہم کسی تیسرے کو بیچ میں لائیں گے جو ایک میڈیٹر کا فریضہ انجام دے، اور آربیٹریشن کے ذریعے سے، ثالثی کے ذریعے سے ہم اس مسئلے کو حل کریں گے۔ قرآن نے اس طرف بھی اشارہ کہ شقاق کو ختم کیا جائے، جھگڑے کو ختم کیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس طرف توجہ دلائی، اور اتنی توجہ دلائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ فلاں قبیلے میں جھگڑا ہو گیا اور مجھے جانا ہے، وہاں صلح کرانا ہے۔ اور معلوم ہوا قبا میں بھی ایسا واقعہ ہوا
کہ نہ صرف یہ کہ مسلمان ایک دوسرے سے ناراض ہو گئے، اقتتلوا حتی تراموا بالحجارہ، ایک دوسرے پہ پتھر بازی کرنے لگے، سنگ بازی کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جانا ہوگا، آپ چلے گئے، اور ایک موقع سے مسجد نبوی میں آپ نے امامت چھوڑ دی، امامت نہیں فرمائی، اس لیے کہ لوگوں کے درمیان اس قبیلے میں جا کر صلح کرانا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اس دن امامت کی، آپ بعد میں تشریف لائے۔ جماعت کی نماز کوئی تصور کر سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹ سکتی ہے، لیکن اصلاح کے لیے، لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے آپ نے مسجد نبوی کی امامت بھی اس دن چھوڑی، تاکہ صحابہ کو یہ بتائیں کہ دیکھو یہ ایک چیز ہے کہ جو نفلی نماز، جو نفلی روزوں، جو نفلی صدقات سے بھی بڑھ کر ہے، اس لیے کہ عام طور سے لوگ اس کو خیر کا کام، نیکی کا کام، دین کا کام نہیں سمجھتے، بلکہ یہاں تک کرتے ہیں کہ اگر دو لوگوں میں انتشار ہے اور وہ جانتے ہیں تو اور دوریاں پیدا کرتے ہیں، جو ابلیس اور شیطان کا کام۔ حضور نے فرمایا کہ لقد ایس ابلیس ایس الشیطان من ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب ولکن فی التحریش بینہم، شیطان مایوس ہو چکا ہے کہ لوگ جزیرۃ العرب میں اس کی عبادت کریں گے، لیکن ان کے درمیان جھگڑے لگا کر، جھڑپوں میں اور ان کو آپس کے اختلاف میں ڈال کر ابھی بھی وہ یہ کام کر رہا۔ ایسے ہی ہمارے گھروں میں ہوتا ہے، ابلیس پانی پر اپنا تخت لگا کر سجا کر بیٹھتا ہے، آپ نے بارہا یہ روایت سنی ہوگی، اور ہر شخص کے بارے میں جب بھی کوئی اس کا شاگرد آ کر یہ کہتا ہے کہ کسی کو ہم نے نماز چھوڑوا دی اور کسی کو روزے سے باز رکھا، تو ان سب کو شاباشی نہیں دیتا، وہ شاباشی اس شخص کو دیتا ہے جو آ کر یہ بتائے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان اختلاف کر دیا ہے، اٹھ کر اس کا استقبال کرتا ہے، گلے لگاتا ہے، اس کو شاباشیاں دیتا ہے، اس کو اپنے خاص لوگوں میں شامل کرتا ہے۔ یہ حدیثیں اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ ہم یہ سمجھے کہ شروعات کہاں سے ہو رہی ہے، شیطان کی جانب سے اس کو بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کبھی کبھی انتشار باپ بیٹے کے اندر ہو جاتا ہے۔ اب سوچئے کہ خونی رشتے میں صرف مال کی بنیاد پر، یا اس بنیاد پر کہ بہو کی کوئی بات ناگوار ہو گئی یا بہو کو خسر کی کوئی بات ناگوار ہو گئی، بیچ میں بیٹے نے صلح صفائی کی کوشش کی اور وہ مسکین یتیم اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکا، اور آخر میں یہ ہوا کہ باپ نے اس سے کہا کہ میرے گھر میں قدم مت رکھنا، تمہیں آنے کی ضرورت نہیں، میں دیکھنا نہیں چاہتا۔ اس نے کہا مجھے بھی آپ کی پرواہ نہیں ہے۔ بظاہر ہٹ آف دی مومنٹ یہ بات لگتا ہے کہ میں حق پہ ہوں، وہ کہے میں حق پہ ہوں، لیکن آپ سوچئے کہ بر الوالدین، والدین کے ساتھ اس نے سلوک، اور کیا کوئی باپ اپنے بیٹے سے ناراض ہو سکتا ہے؟ اپنے بیٹے سے کیا بغض رکھ سکتا ہے؟ وہ کینہ رکھ سکتا ہے؟ لیکن لوگ ایسے نمونے پیش کر رہے ہیں کہ لاکھ وہ معافی مانگ رہا ہے اور بار بار آ کر معذرت کر رہا ہے کہ اب ہم سے یہ غلطی نہیں ہوگی، لیکن اس کو معاف کرنے کو تیار نہیں۔ تو بڑوں کو بھی اپنا کام کرنا ہے کہ وہ چھوٹوں پر شفقت کریں۔ حضور نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے۔ چھوٹوں کو اپنا کام کرنا ہے کہ وہ بڑوں کی عزت کریں۔ حضور نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو بڑوں کی توقیر اور ان کا اکرام نہ کرے۔ جب ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اس حق کو اور انصاف کو، سچائی کو قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں پھر ایک بیلنس اور توازن قائم ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے چھوٹوں سے امید کر رہے ہیں کہ وہ عزت کریں تو ہمیں بھی بڑا بننا پڑے گا، اور جو لوگ بڑے ہوتے ہیں وہ اپنے بڑے ہونے کا ثبوت دیتے ہیں، وہ معاف کرتے ہیں، وہ نظر انداز کرتے ہیں، وہ اگنور کرتے ہیں، بہت سی باتوں کو خاطر میں نہیں لاتے، دل کے اندر کینہ بنا کر، بغض بنا کر نہیں رکھتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جھگڑے اور انتشار کو ختم کرنے کے لیے آپ نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی حاکم، حکمراں تمہارے اوپر ایسا بنا دیا جائے جس کو تم پسند نہیں کرتے، وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِي، اگر ایک حبشی غلام بھی تمہارے اوپر امیر اور حاکم بن کر آ جائے، تب بھی تم تلوار لے کر مت نکل جانا، اس سے جھگڑے مت کرنے لگنا۔ إِلَّا أَن تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا، تم دیکھنا کہ وہ کھل کر کفر کر رہا ہے، صریح کفر کر رہا ہے، تب تم اس سے پھر انتقام لینا اور اس کے مقابلے میں آنا۔ حضور نے کیوں منع فرمایا؟ حالانکہ اس سے بہتر شخص کو لانے کے لیے یہ کرنے کی اجازت ہوتی، اور ایک مرحلے میں دی جا رہی ہے اجازت، لیکن اس لیے منع فرمایا کہ اگر اختلاف پیدا ہوگا، تلواریں نکلیں گی اور ہتھیار اٹھائے جائیں گے، ایک دوسرے کے خلاف بڑی آوازیں نکالی جائیں گی، تو کچھ لوگ ادھر ہو جائیں گے، کچھ لوگ ادھر ہو جائیں گے، اور مسلمانوں میں پھوٹ پڑ جائے گا، انتشار پڑ جائے گا۔
مسلمانوں نے اپنے اتحاد کو قائم رکھنے کے لیے حجاج ابن یوسف جیسے قاتل کے پیچھے بھی باجماعت نماز ادا کی ہے کہ ہمیں باجماعت نماز ادا کرنی ہے، پڑھانے والا کوئی بھی ہو، اگر وہ مسلمان ہیں تو ہم اس کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ آج ہم فرقوں میں بٹ کر، مسالک میں بٹ کر یہ بھی چیک کرنے لگے ہیں کہ یہ امام میرے معیار کا ہے کہ نہیں، میرے لائق ہے کہ نہیں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا قول حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں نقل کیا، صلی وعلیہ بدعتہ، نماز پڑھو اس کی بدعت اس کے ساتھ ہے، اس کا گناہ اس کے ساتھ ہے، تمہاری نماز ہو جائے گی، تم اپنی نماز پڑھو۔ اس لیے بہتر سے بہتر امام بنانے کا حکم ہے، لیکن جب ہم کہیں گئے اور جماعت کی نماز ہو رہی ہے، اور خصوصاً بعض لوگ حرمین شریفین میں جا کر یہ طے کرتے ہیں کہ وہاں کے جو امام ہیں ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، اس لیے ہماری نماز ان کے پیچھے نہیں ہوگی۔ مغرب کی اذان ہو رہی ہے اور ایک شخص اپنی جلدی سے نماز ادا کر کے مسجد نبوی کے باہر نکل رہا ہے اور مسجد حرام کے باہر نکل رہا ہے، اس سے زیادہ محروم کوئی شخص نہیں، بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ شخص جو جا کر حرمین شریفین میں بھی یہ فتوے نکالے اور وہ اقتداء سے انکار کرے اور وہاں جا کر طرح طرح کے حوالے جمع کرے اور قرآن و حدیث کو اٹھا کر دیوار پر مار دے، پھر وہ کون سا دین ہے جس کو اختیار کر رہا ہے اور کس کا نام لیتا ہے؟ اسی خدا کا، اسی رسول کا، اسی قرآن کا کہ جس نے سب کو ایک جگہ جمع ہونے کا حکم دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ان باتوں کو بڑی وضاحت سے بیان فرمایا، قرآن میں بتا دیا گیا تھا کہ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، ایک ہی دین، ایک ہی طریقہ، ایک ہی رائے، ایک ہی سوچ، ایک ہی مزاج، لیکن وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، لیکن آپس میں لوگوں میں اختلاف رہے گا، مزاجوں میں اختلاف رہے گا، رائے میں اختلاف رہے گا، مذہب میں اختلاف رہے گا، سوائے ان لوگوں کے جن پر آپ کا رب رحم کر دے۔ تو اختلاف کے باوجود بھی ہمیں کیسے ایک دوسرے سے قریب آنا ہے، اس کا سب سے بڑا حل اصلاح ہے، اس کا سب سے بڑا حل صلح کرانا ہے، لوگوں کے درمیان کے جھگڑوں کو ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور کبھی کبھی جھگڑوں کو ختم کرنے میں ہمیں جھوٹ بھی بولنا پڑ سکتا ہے، اس کی بھی اجازت دی گئی۔ حضور نے فرمایا کہ لیس الکذاب من ینمی خیرا او یقول خیرا، کہ جو شخص خیر ایک بھائی کا دوسرے بھائی کے پاس پہنچاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ سے نفرت کرتا ہے، میں نے تو دیکھا ہے کہ وہ آپ کے لیے دعا کرتا ہے، آپ کا ذکر خیر کرتا ہے۔ اچھا، اگر یہ نیت کر لیں کہ دعا کرتا ہے، یقیناً دعا کرتا ہے، اس لیے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ تو کم سے کم ہر مسلمان پڑھتا ہے، اور جب یہ پڑھتا ہے تو یہ دعا اپنے لیے بھی اور سب کے لیے بھی، اس لیے کہ اس میں جمع کا صیغہ ہے، اے ہمارے رب ہمیں حسنہ عطا فرما، تو سب کے لیے دعا کرتا ہے تو آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوگا۔ یہ نیت اگر ہم کریں تو جھوٹ بھی نہیں ہے۔ التحیات پڑھتا ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر سلامتی اور اللہ کے نیک بندوں پر سلامتی۔ اسی طرح سے وہ سلام پھیرتا ہے نماز کے بعد تو دائیں طرف کے لوگوں کو بھی سلام کر رہا ہے، جو نمازی ہیں، جو جن ہیں، جو فرشتے ہیں، اسی طرح بائیں طرف تو سلامتی تو سب پر بھیج رہا ہے، اس میں وہ آپ کے لیے بھی دعا کر رہا ہے۔ تو اگر اس نیت سے ذکر کیا جائے تو بالکل جھوٹ ہے ہی نہیں، لیکن اگر صراحتاً بھی جھوٹ بولنا پڑے کہ وہ آپ کا ذکر خیر کر رہے تھے، آپ کی تعریف کر رہے تھے، کہ انسان ایموشنل ہو کر آ کر گلے مل لے اور جھگڑے کو ختم کر دے، اور جو پہلے آ کر ملے اسے اس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ وہ ان دونوں میں زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گھریلو جھگڑوں کو، خاندانی اختلافات کو اور مسلمانوں میں آپس میں، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العباد کلہم اخوہ، سارے کے سارے مسلمان اور سارے کے سارے بندے اللہ کی جانب سے اس طرح بنائے گئے ہیں کہ سب بھائی بھائی ہیں۔ اس لیے بھائی بھائی رہنا اگر ہم چاہتے ہیں تو کم از کم ہمیں دو کام کرنا پڑے گا۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے بزرگ تھے، انہوں نے دو حل بتایا۔ انہوں نے بار بار دیکھا مسلمانوں میں انتشار، اختلاف، اتحاد پہ اتنی تقریریں، اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور یہاں سے جانے کے بعد اس رسی کو ہر شخص توڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا میرے پاس صرف دو حل ہے اس کا، اور وہ یہ ہے کہ ایک تواضع ہے اور ایک ایثار ہے، کہ انسان اپنے اندر جھکاؤ پیدا کر لے کہ میں اس کے مقابلے میں بہتر نہیں ہوں، ورنہ یہ غرور ہو جائے گا، کبر ہو جائے گا، جو اللہ کو سخت ناپسند ہے۔
جو ایشو ہے، جو مسئلہ ہے، اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، اس پہ بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں اس سے بہتر، میں اپنے کو سرٹیفکیٹ نہیں دے رہا ہوں، میرے اندر جھکاؤ ہونا چاہیے، میں ڈاؤن ٹو ارتھ ہو جاؤں، میں اس سے ملنے کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ اچانک آپ ان کے گھر پہنچے، برسوں کا جھگڑا تھا، انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ بھائی آج فجر کی نماز میں مجھے خیال آیا کہ میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، ہو سکتا ہے مجھے سے غلطی ہوئی ہو اور میری تو کوئی چیز ہے نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم زبان سے کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے ہیں، ہمارا سب کچھ اللہ کے لیے، لوٹ کر ہم اللہ کے پاس جانے والے ہیں۔ یہ صرف زبان سے کہنے کی چیز نہیں ہے، یہ دل میں ہونا چاہیے۔ یہی سب سے بڑی غلطی ہے انسان کی کہ وہ کسی چیز کو اپنا سمجھ لیتا ہے۔ وہ اگر یہ سمجھے کہ میری کوئی چیز نہیں ہے، سب اللہ کی دی ہوئی ہے، عارضی ملکیت ہے، ختم ہو جانے والی ہے، اور یہاں سے جہاں ہمیں جانا ہے وہ دائمی زندگی ہے۔ اکبر الہ آبادی نے فرمایا تھا کہ جو کچھ ہے سب خدا کا، وہم و گما ہمارا۔ ہمارے پاس صرف وہم و گما ہے، گمان کر بیٹھے ہیں ہم، غلط سوچ بیٹھے ہیں کہ ہمارے پاس بہت ہے، کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، سب اللہ کا دیا ہوا ہے، اور ایک دن اللہ تعالیٰ واپس لے لینے والے۔ اس کا یقین ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہونا ضروری ہے۔ جا کر اس سے کہے کہ میرے دل میں یہ یقین پیدا ہوا انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، کہ رب کے پاس لوٹ کر جانے والے ہیں اور رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، وہاں کن کن باتوں کا جواب دیں گے۔ اتنا بوجھ ہمارے سر پر، دل پر برداشت نہیں ہوگا۔ آؤ ہم دونوں ایک ہو جاتے ہیں، بھائی بن جاتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں یہ جائیداد، یہ مسائل بینک بیلنس کے اور وراثت کے، سب صحیح تقسیم کر لیتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں ہم۔ اور اگر تصفیہ بہت مشکل ہو جائے، جس طرح چل رہا ہے اسی طرح، کچھ ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کچھ آپ آگے بڑھیں، کہیں پر میں آگے بڑھتا ہوں، آپ پیچھے ہٹ جائے، اس طرح مسئلے کو حل کر لیتے ہیں۔ اگر یہ سوچ ڈیولپ ہو جائے ہمارے معاشرے میں، بہت سے مسائل ہمارے خود حل ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ سوچنا پڑے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کتنی بڑی عبادت فرمایا ہے اور کتنا بڑا گناہ فرمایا ہے کہ اس جھگڑے کو باقی رکھا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق سے نوازے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔